بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، اللہ سے گہرا تعلق ہو جائے۔ ظاہر ہے ہر بندہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اللہ سے مضبوط تعلق نماز ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے بہت ہی مضبوط تعلق ہو تو سجدوں کی کثرت کرو، واسجد واقترب، سجدے کرو، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ سجدے نمازوں میں، فرضوں میں، سنتوں میں، نفلوں میں جتنے زیادہ نوافل پڑھے جائیں اتنے زیادہ سجدے ہوں گے۔ فرض نماز تو ایسی ہے اس کے بغیر تو چھٹکارا ہے ہی نہیں، وہ ہر حال میں پڑھنی ہے، اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں۔ دوسری نمازوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی نفلی نمازوں سے اللہ کا بندے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ پھر ان نفلی نمازوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بلند شان والی نماز تہجد کی نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین نماز تہجد کی تھی۔ ساری زندگی آپ نے تہجد کی نماز ادا کی، صرف ایک مرتبہ آپ نے چھوڑی، وہ بھی جان بوجھ کر، اس لیے کہ یہ میری امت کے اوپر فرض ہو گئی تو اس وقت امت کے لیے بڑی دشواری اور دقت ہو۔ امت کا اتنا لحاظ کیا، اتنا خیال کیا، تو ظاہر ہے بلندی پر پہنچنے کے لیے تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے۔ اور تہجد کے وقت گہری نیند کا وقت ہوتا ہے۔ اذان سے کچھ دیر پہلے جب بندہ اتنی بڑی قربانی دیتا ہے کہ اپنی نیند کو ترک کر دیتا ہے اور باوضو اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کو وہ بندہ اتنا محبوب ہوتا ہے، اس بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ جو بات بھی اس وقت اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ اس بات کو پوری کر دیتے۔ بلکہ تہجد کے وقت اللہ رب العزت خود پکارتے ہیں بندے کو، اے میرے بندے، تیری کوئی ضرورت ہے، تیری کوئی حاجت ہے، آج تو مجھے بتا، میں تیری اس ضرورت کو پورا کروں، تیری اس حاجت کو میں پورا کر دوں۔ تجھے اگر جنت کی طلب ہے تو مجھ سے طلب کر، میں تجھے جنت عطا کر دوں۔ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو پناہ مانگ، میں تیری جہنم سے حفاظت کر دوں گا۔ تو اولاد نیک اور صالح چاہتا ہے، مجھ سے طلب کر، میں تجھے نیک اور صالح اولاد دوں۔ تو گناہوں کی بخشش اور مغفرت مجھ سے طلب کر، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح ایک ایک بات کی جو ہے آواز لگتی ہے اور اللہ رب العزت خود عطا فرماتے ہیں۔ باقی وقت تو ہمیں مانگنا پڑتا ہے، ہمیں درخواست کرنی پڑتی ہے، ہمیں عاجزی اور انکساری کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت خود آوازیں لگاتے ہیں، کسی طرح کی بھی ضرورت ہے تو مجھ سے طلب کرو۔ تمہارے طلب کرنے میں، تمہارے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ وہ اتنا مبارک وقت ہوتا ہے، کیوں کہ بندے نے اس وقت بہت بڑی قربانی دی۔
اپنی نیند کو، اپنے آرام کو ترک کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں آپ کو نماز تہجد ادا کرنے کا پورا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس کی نیت کیسے کریں، یہ کتنی رکعتیں ہیں، کس طرح پڑھنی چاہیے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ رمضان المبارک میں تو فضیلت کے لحاظ سے بہت بڑھ جاتی ہے، پوری زندگی، پورا سال ہی بندہ اس کو پڑھتا رہے وہ تو بڑا خوش نصیب ہوگا۔ اس کی رکعتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ 8 اور 12 دونوں تعداد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت بھی پڑھی اور 12 رکعت بھی پڑھی۔ اس سے کم تو آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ اس صورت میں کہ وقت کم رہ گیا، اذان کا وقت ہو گیا، آپ صرف 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ 4 کا وقت ہے تو 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنا آپ کو وقت ملے۔ یہ روزانہ تو نہیں، جو عادی بن جاتے ہیں وہ تو پھر اپنے عین مقررہ وقت پہ اٹھتے ہیں اور پوری تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بالفرض کبھی انسان ہے، سستی کمزوری آ جاتی ہے، کسی دن لیٹ اٹھے بندہ تو جتنی پڑھ سکے وہ پڑھ لے، لیکن 12 سے زیادہ نہیں پڑھنی۔ 12 سے زیادہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے پڑھوں تو نوافل پڑھ لیں، اس کی کوئی تعداد نہیں، سینکڑوں کے حساب سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تہجد کا یہی ہے 8 رکعت 12 رکعت۔ اور دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اکٹھی 4 نہیں پڑھنی۔ 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، پھر دوبارہ 2 پڑھیں، پھر تیسری دفعہ، اس طرح 2 کر کے آپ جتنی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، 8 یا 12۔ ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے، کیونکہ کئی لوگوں سے یہ میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تہجد کی نماز شروع کر لیں تو اس کو پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ بھائی نفلی نماز آپ اگر پوری زندگی پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی ہمت ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئی تو اس کا کوئی حرج نہیں، اللہ اس نماز کا مواخذہ نہیں کریں گے، اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اس کا حساب نہیں ہوگا، حساب تو صرف فرض نمازوں کا ہوگا۔ یہ تو آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ جتنی آپ کی توفیق ہے اس کو پڑھیں، جس دن کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئی تو آپ کو گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں پڑھتے، اگر پڑھ لیں تو ساری زندگی پڑھنی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 1 دفعہ ترک بھی کی۔ اگر ایسی بات ہوتی آپ کو تو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ اتنی اونچی نماز ہے، اتنی فضیلت والی ہے، یہ اگر فرض ہو گئی تو میری امت کے لیے دقت ہوگی، ان کے لیے پریشانی ہوگی۔ ہاں شوق سے عمل کرے گا، اللہ اس کا اجر بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، ایک میری ریکویسٹ سمجھیں کہ رمضان المبارک میں بندہ سحری کے ٹائم ویسے ہی اٹھتا ہے، آگے پیچھے رمضان المبارک کے علاوہ اگر آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو اس مہینے میں تو کوئی مشکل نہیں، سحری کے ٹائم تھوڑی دیر اور پہلے اٹھ جائیں تاکہ تہجد کی نماز ادا کر لیں، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے کہ بندے کے اعداد و شمار میں نہیں آتا، بندہ اپنی زبان سے اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ بتلا نہیں سکتا، اتنا اللہ اس نماز پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ آگے پیچھے اگر آپ کو مشکل نظر آتی ہے تو رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ یہ نماز ادا ہو جائے اور 8 رکعت پڑھی جائے یا 12 پڑھی جائے۔ تو اس میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیں، نیت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں۔ بھائی نمازوں کی نیت ساری نمازوں کی ایک ہے، آپ نے فرض پڑھنے ہیں تو اس میں فرض کا نام لینا ہے، سنت پڑھنے ہیں تو اس میں سنت کا نام لینا ہے، نفل پڑھنے ہیں تو اس میں نفل کا نام لینا ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنی ہے تو اس میں بھی آپ نے یہی کہنا ہے 2 رکعت نماز تہجد پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا پڑھتی ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف
یہ کہہ کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ نمازوں میں جس طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک میں سے جہاں سے کوئی آیت پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، کوئی سورت پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ کم از کم کوشش کریں کہ 3 آیتیں پڑھی جائیں، بڑی آیت ہو تو وہ 1 پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ کوئی مشکل نہیں، عام نمازوں کی طرح وہی طریقہ ہے، صرف نیت میں جو نماز پڑھنی ہے اس کا آپ نے نام لینا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں ایک اور اہم چیز آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ نے وظیفہ بھی کرنا ہے، وہ بڑا مختصر، بڑا آسان ہے، اس کا آپ کو فائدہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ وہ یہ ہوگا کہ آئندہ رمضان تک آپ کے گھر میں کسی قسم کی رزق کے معاملے میں تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ حلال، پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ نے تہجد کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد خصوصی دعا مانگیں۔ دعا میں ہر چیز آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ وظیفہ رزق کی خیر و برکت کے لیے ہے۔ یہ دعا بھی مانگیں، اور جو بھی آپ کی جائز حاجت اور ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے جو مانگیں گے عطا فرمائیں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔